اب اس کے بعد جو ہے یہ آگ جو جلانا ہے نا، یہ آگ غیروں کے لیے یہ محبوب چیز ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ عمل غلط ہے کہ آگ کو جلا کر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ کے ذریعے ہمارے پاس برکتیں آئیں گی، آگ کے ذریعے ہمارے دیوی دیوتا اور ہم جس کی پرستش کرتے ہیں جو ہمارے معبود ہیں وہ لوگ کھینچے چلے آئیں گے آگ کے ذریعے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ برتھ ڈے کے اندر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو بتائیے اب ہماری سوسائٹی کا جائزہ لیجیے، اور یہاں پر بڑے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، کہ بولیے آج سے 10 سال 15 سال پہلے یہ رواج تھا؟ اتنا نہیں تھا، لیکن جب ٹیکنالوجی عام ہو گئی اور بچے ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے اسکول کے اندر جس بچی کا برتھ ڈے ہوتا ہے، جس بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے، اس کو چاکلیٹ دی جاتے ہیں جو ہے گھر والے کہ جاؤ تقسیم کرو۔ ابھی میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ برتھ ڈے کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مجھے تو اتنی ہی معلوم ہے، آپ لوگ اور کچھ جانتے ہو تو بتائیے کہ برتھ ڈے کے اندر بوٹل، جی ہاں، پینا کھانا بھی اس کے اندر ہے، بہت سی برائیاں، اور کئی حادثات دیکھیں کہ برتھ ڈے کے موقع پہ جو ہے پی لیے کھا لیے، سڑک حادثہ ہو گیا اور جو ہے چلے گئے دنیا سے۔ اور پھر برتھ ڈے کے اندر وہ کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو سب پہ ڈالتے ہیں، وہ وائٹ جو ہوتا ہے بوٹل، اسپرے جو ہوتا ہے، اسپرے جو ہے سب کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے حادثہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر برتھ ڈے کا جو کیک ہوتا ہے، وہ کیک جس کا برتھ ڈے ہے اس کو لگانا واجب ہے، فرض ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے ہے یہ نہیں، یہ بالکل جو ہے مشرکانہ عمل ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل الگ عمل ہے۔ اسلام نے تو خوشیوں کے صرف 2 موقع دیے ہیں، اور وہ 2 موقع بھی ایسے ہیں کہ ان 2 موقعوں پر کسی کا آنا جانا موقوف نہیں ہے۔ وہ 2 موقع کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ صرف 2 دن ہے خوشی کے اسلام میں، 2 موقع اللہ نے دیے ہیں مسلمانوں کو۔ بتائیے ان 2 موقعوں پر آپ اچھا کپڑا پہنیے، اچھی گاڑی پہ جائیے، اچھا گھر کو سجائیے، اچھے کھانے پکوائیے، آپ جو جو حدود ہے اسلام کے اس کے اندر رہتے ہوئے، حدود اسلام کے اندر رہتے ہوئے جو مرضی آپ لوگ کر سکتے ہیں، وہ ہے 2 عید کے دن ہے، اور ان دونوں کا تعلق بھی عبادات سے ہے۔ ایک ہے عید الفطر جو 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ایک دن آتا ہے جو شکرانے کا ہوتا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے یہ ہمیں اعلان کیا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہے، تو تمہارے ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں جو ہے تمہیں یہ فضیلتیں، یہ انعامات دیے جائیں گے، اور تم اس دن چھٹی لو اپنے کام سے، اس دن جو ہے تم اپنے گھر میں رہو، اچھا کھانا بناؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ، بقر عید، اس کے اندر قربانی کا عمل ہے، وہ بھی عبادت سے تعلق ہے۔ تو 2 دن صرف خوشی کے ہمیں دیے ہیں، اور ان 2 دنوں میں بھی فلم کو جانا جائز نہیں ہے، ان 2 دنوں کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، ان 2 دنوں کے اندر بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ حدود میں رہنا ہے، اسلام کے خوشی منانا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، اور اپنے گھر والوں پہ اچھا خرچ کرنا ہے، چھوٹوں کو جو ہے خرچ کرنا ہے، لیکن حدود اسلام میں رہتے ہوئے۔ تو یہ باتیں تھی آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیا جاتا ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اب تک تو ہماری بات کہاں تک چل رہی تھی کہ کیک خرید کے لائے، اس پہ نام لکھ کے لائے، اور اس کا جو ہے موم بتی آ گئی اور اسپرے، اور پھر اس کے بعد ہے گیت گانے تالیاں، اور اس کے لیے جو ہے خاندان کے سب لوگ جمع ہیں، اور بچہ جو ہے کیک کاٹ رہا ہے، سب لوگ اس کو وش کر رہے ہیں، اور گیت گاتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے جو ہے اس کو وش کر رہے ہیں۔ بتائیے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو یہ ایک چیز ہے۔ اور اس موقع پر جو ہے گانے لگائے جاتے ہیں، گھر کے اندر لائٹنگ لگائی جاتی ہے، تو یہ ایک عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور ایک عمل یہ ہے
کہ یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ کیک کاٹنا، کیک کھانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آپ کھا سکتے ہیں، میں کھا سکتا ہوں. کیک حلال چیز ہے، وہ کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن خاص اسی دن اور خاص اسی موقع پر کیک کا لانا اور اس کا کاٹنا اور اس کا کھانا اور اس کا کھلانا گویا یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے عیسائیوں کی تہذیب، یہودیوں کی تہذیب پسند ہے، ان کا طور طریقہ پسند ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بتائیے کہ کسی دوسرے مذہب کے کسی بھائی نے کہ ہمارا کوئی عمل کر کے بتایا ہے اس طرح؟ یہ تو ایک الگ بات ہے، میں صرف عقلی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ کبھی کسی نے ہمارے تہذیب کو قبول کیا ہے، ہم سے ہمدردی جتائی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ کیک کھانا کوئی بری بات نہیں ہے. وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محاذرہ دیا گیا کیک کے اوپر اور کل سے جو ہے آپ لوگ کیک کھانا ہی چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے. کیک کھائیے، خوب کھائیے، گھر والوں کو بھی کھلائیے، بچوں کو بھی کھلائیے. اور اس کے بعد ہے تحفہ تحائف کا مسئلہ. تحفہ دینا اور تحفہ لینا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور میں تو چونکہ یہاں پہ رہا ہوں، یہاں پہ اتنی چیزیں میں نہیں دیکھا جتنی حیدرآباد میں دیکھتا ہوں کہ برتھ ڈے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے میں یہاں زیادہ نہیں رہتا ہوں، صرف چھٹی کے موقع پہ رہتا ہوں، اس لیے مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن میں حیدرآباد میں رہتا ہوں تو وہاں پر تو بڑے اہتمام سے برتھ ڈے منایا جاتا ہے مسلم گھرانوں میں، اور جتنی مسلم آبادیاں ہیں اس کے اندر برتھ ڈے منایا جاتا ہے. بھئی یہ علماء اکرام کو کیا پریشانی ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ خوش نہیں ہوتے؟ ایسی بات نہیں. برتھ ڈے جو منا رہے ہیں اسلام کی نظر میں وہ کیا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کو بھی ہم اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ تحفہ دینا اور لینا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ان کے پاس وسعت بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ جو ہے تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو لوگ برتھ ڈے کرتے ہیں، جو بچہ ہوتا ہے اس کو تحفہ لینے کا اور تحفوں کا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے گفٹس آئیں گے، مجھے چاچا یہ لے کر آئیں گے، مجھے ماموں یہ لے کر آئیں گے، پڑوس والے جو ہے دوست مجھے یہ لے کر دیں گے. اس طرح جو ہے تحفوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ برتھ ڈے کے موقع پر یہ الٹی منطق ہے. وہ یہ ہے کہ گویا ایک انسان یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں 1 سال اور جی لیا، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. گویا وہ اپنے اس عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے مہلت نہیں دی بلکہ میرا کمال ہے، مجھے 1 سال مل گیا ہے اور اس پر میں خوشیاں منا رہا ہوں. کہ برتھ ڈے کی کرنے والا گویا اپنے اس عمل سے یہ بات بتا رہا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ وہ اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے زندہ ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے وہ زندہ نہیں ہے. اس لیے وہ سالگرہ منا رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے اور جو ہے وہ پارٹی کر رہا ہے اور فرینڈز کو بلا رہا ہے اور شراب کی محفلیں سج رہی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں. غیروں کے پاس، عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس تو یہی نظریہ ہے کہ اگر کوئی 50 کا ہو گیا تو 50 ایئرس کا مجھے مل گئے ہیں. اور گویا وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری طاقت ہے اس کے اندر، جبکہ اللہ نے مہلت دی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک گھڑی آگے نہیں، ایک گھڑی پیچھے نہیں، لمحوں میں کام ہو جاتا ہے. تو اللہ موت و زندگی کے مالک تو اللہ ہے. اور برتھ ڈے کرنے والا عیسائیوں کی تہذیب اپنا کر یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میری طاقت کی وجہ سے ہے، مجھے 20 سال مل گئے، مجھے 25 سال مل گئے. اور پھر میں 2 چیزیں آپ کے سامنے بتایا ہوں. برتھ ڈے اس انسانی تاریخ کے اندر شروع سے نہیں تھا، یہ تو شروع کیا کس نے؟ عیسائیوں نے شروع کیا. مشرقی یورپ اور مغربی یورپ کے لوگوں نے شروع کیا. روم کے اندر سب سے پہلے 6 جنوری کو منایا گیا تھا کرسمس ڈے، اس کے بعد پھر دوسرے ممالک میں منائے گئے.
اور اس کے بعد یہ اہم شخصیات سے نکل کر عام شخصیات میں آ گئی، اور بدقسمتی سے آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر یہ چیز ہر گھر میں داخل ہوئی اور مسلم گھرانوں میں بھی داخل ہو گئی۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ گویا یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی طاقت سے زندہ ہوں، اور ایک برتھ ڈے کے اندر ایک کام یہ ہے کہ جو بھی مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ مال حرام کام میں خرچ کیا جا رہا ہے، محنت سے کما رہے ہیں، پسینہ ٹپکا رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور جو ہے زراعت کر رہے ہیں، اور اپنا قیمتی مال جو ہے حرام چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو برتھ ڈے کے اندر کتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ کیک کا کاٹنا ہے، تحفے تحائف کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے اندر موم بتیوں کا جلانا ہے، اور اس کے ساتھ کی جتنی چیزیں خریدی جا رہی ہے، جتنا کام کیا جا رہا ہے، یہ سب جو ہے حرام ہے۔ اپنی حلال کمائی کو حرام چیزوں میں خرچ کر۔ اور پھر یہاں جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے اس کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ میرے پاس اگر پیسے ہیں تو میں اس پیسوں کا مالک نہیں ہوں، اس کے مالک اللہ ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز کرنا چاہیے مجھے، ورنہ کل اللہ کے دربار میں جانا ہوگا، اور پھر اللہ کے دربار میں ہم سے سوال ہوگا۔ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں کہ اس وقت تک جو ہے ہمارا معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ 5 سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ جانتے ہیں آپ لوگ 5 سوالات کیا کیا ہے؟ زندگی کہاں خرچ کی، اور جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں خرچ کیے؟ جی، یعنی عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ عمر دی گئی تھی تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، جوانی تم نے کہاں خرچ کیا، مال دیا گیا تھا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، علم دیا گیا تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات اللہ کے دربار میں کیے جائیں۔ تو برتھ ڈے کے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی خرافات ہیں، آپ لوگ جان رہے ہیں۔ میری تقریر محاضرہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سوالات کروں گا آخر میں۔ اور پھر یہاں پر ایک چیز یہ ہے، اب ہم لوگ اب تک جو ہے برتھ ڈے سے متعلق باتیں، یعنی برتھ ڈے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور برتھ ڈے کا آغاز کیسے ہوا ہے، اس کو ہم لوگ سمجھ رہے تھے۔ اب آئیے اسلام کی نظر میں اس کی کیا جو ہے، اس کو اسلام کس طرح دیکھتا ہے۔ دیکھیے، مشرک اور مومن کی سوچ میں فرق ہے۔ ایک مسلمان اور یہودی اور عیسائی، اس کی سوچ میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مشرک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو زندگی دی گئی ہے اس زندگی کا مالک میں ہی ہوں، میں جو مرضی کروں، جو مرضی کھاؤں، جیسے چاہے رہوں۔ اسی لیے نہ نکاح اور زنا کا فرق معلوم ہے، نہ سود اور تجارت کا فرق معلوم ہے، نہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو زندگی مجھے ملی ہے میں اس کا مالک ہوں، اس کے بعد کی زندگی کا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ لیکن مومن کی سوچ الگ ہے۔ ایمان والے کا نظریہ، ایمان والے کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے مرنا ہے، مر کر جو ہے قبر میں حساب و کتاب کی گھڑی سے گزرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا پورا حساب دینا۔ اور ہم لوگ حدیث سنتے ہیں بچپن میں اور دینیات کے اندر بار بار ہم لوگ یہ حدیث سنتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ ایمان والے کی جو دنیا ہے، دنیا یہ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، مشرک کے لیے جنت ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اور تم ایمان والوں سے کہا گیا ان کی ترقی، ان کی تہذیب کو دیکھ کر تم متاثر نہیں ہونا۔ اگر وہ اپنے محلات بناتے ہو بڑے بڑے، اور ان محلات کے اندر ایسی سیڑھیاں ہو، ایسے سٹیپس ہو کہ ایک سٹیپ جو ہے زمرد کا ہے اور ایک سٹیپ جو ہے یاقوت کا ہے، سونے چاندی سے بنے ہوئے ہیں، پھر بھی تمہیں ان سے متاثر نہیں ہونا ہے، ان پر رشک نہیں کرنا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی یہ مختصر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوگا مرنے کے بعد۔
تو ہم ایمان والے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے کہ اس کو مرنا ہے، مر کر حساب دینا. تو یہ مشرک اور مومن کی سوچ میں فرق یہ ہے. تو یہاں تک یہ باتیں ہم لوگوں نے سنی ہے. اور پھر میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت سے میں نے اپنی بات شروع کی. یہ آیت بہت ہی جامع ہے. جب اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، ان کے عقیدے کے مطابق، حالانکہ انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی تھی، ان کے علماء نے تبدیلی کر دی تھی، اور وہ جو ہے غلط فیصلے کیا کرتے تھے. اللہ کی کتابوں میں ان لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھی. لیکن ان لوگوں نے، یہودیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایمان قبول کر لیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن تم جو ہے ہماری چند شرطوں کو مان لو. یعنی ہم جو عبادتیں کرتے ہیں تم بھی اس کو تھوڑا سا کر لو. یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کر لو، اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کر لو، اور جو ہے جتنی ان کے اندر خرافات تھی وہ بھی تم کر لو، اور جو ہے ہم اسلام قبول کریں گے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم پورے داخل ہو جاؤ. اور یہ اسلام ایسا ہے کہ اس کے ماننے والے کو، یہ اسلام، مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی ادھورا نہیں چھوڑتا ہے. جینے سے لے کر مرنے تک ہر راز نمایاں ہے، واضح ہے، کھلا ہوا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت دی جاتی ہے. وہاں سے لے کر اس کے مرنے تک، اس کی نماز جنازہ تک، اس کو قبر میں رکھنے تک، اسلام اس کو کہیں پر بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ادھورا نہیں چھوڑتا. یہ روئے زمین کا سب سے مکمل ترین مذہب ہے اسلام. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے ماننے والوں کو اسلام کہیں پر بھی ادھورا نہیں چھوڑتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں تم پورے داخل ہو جاؤ. اب بتائیے اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان برائیوں سے بھی بچنا ہو. بتائیے برتھ ڈے اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں. شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان نے کس چیز کا انکار کیا؟ کیا اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا؟ اس نے کچھ دوسری چیزوں کا انکار کیا؟ اس نے صرف یہ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا. اور اس نے دلیل دی کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی جو ہے نیچے کی طرف جاتی ہے، تو میں آدم سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. اس نے کوئی اور بات نہیں کی. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ رجیم ہے، مردود ہے، اس کو اپنی دربار سے اللہ نے نکال دیا. صرف اس نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی، پورا داخل نہیں ہوا. اب ہم اپنے معاشرے کو سامنے رکھیں، اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کیا ہم برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر دوسروں کے تہواروں میں شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ ان تہواروں کے اندر کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے؟ کہ چاہے وہ رنگ کا تہوار ہو یا پھر پتنگ بازی ہو یا پھر جو ہے کوئی بھی تہوار ہو، اس میں تو نقصانات ہیں، مالی نقصان ہے، جانی نقصان ہے، کئی حادثات ہوتے ہیں. ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون کو پتنگ کا جو دھاگا ہوتا ہے اس کے لگنے کی وجہ سے جو ہے یہ جو چہرے کا جو چمڑا ہوتا ہے پورا کٹ گیا ہے.
13-14 ٹانکے لگے ہیں ہمارے قریبی حیدرآباد کے اندر. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تہوار کیے جاتے ہیں اس کا کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. لیکن ہم ان سے نفرت نہیں کرتے. ہمیں اپنے مذہب پر چلنا ہے اور جو ہے ہمیں اپنے مذہب کو پکڑے رہنا ہے. ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ برتھ ڈے، اس کے متعلق جو ہے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے خوشی کے صرف 2 دن دیے ہیں. ان 2 دنوں کے اندر خوشی منا سکتے ہیں، وہ بھی حدود اسلام میں رہتے ہوئے، جو اللہ نے حدود متعین کیے ہیں. اس کے اندر جو ہے کسی بڑے ایکٹر کی مووی ریلیز ہو گئی تو پھر جا سکتے ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ 1 مہینہ عبادت کر لی، قربانی دے دی ہے، پھر جا سکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر اسلام میں پورے داخل نہیں ہوں. اسلام میں پورے ڈاکومنٹس ہوں گے تو پاسپورٹ بنے گا. اگر ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے اور کسی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آپ کا پاسپورٹ ریجیکٹ ہو جائے گا اور آپ کہیں جا نہیں سکتے. تو یہ چیز ہے کہ 2 موقع اللہ نے عطا کیے ہیں.